السلام علیکم ناظرین، عطا محمد تبسم اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جب تک انکل کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکے گی۔ عمران خان لاکھ زور لگا لیں لیکن انکل کی مرضی کے بغیر ایف آئی آر کا درج ہونا مشکل ہے۔ پاکستان میں جو بھی سیاسی صورتحال رہی ہے اس میں اس طرح کے واقعات تواتر سے پیش آتے رہے ہیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، ان کے قتل سے لے کر آج تک مختلف وزرائے اعظم پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے مسائل کا اور معاملات کا شکار رہے۔ عمران خان جس طریقے سے مطالبہ کر رہے ہیں ایف آئی آر درج کرانے کا، ایسا ہی کچھ مطالبہ بے نظیر کے ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی کیا گیا تھا، اور یہ ایف آئی آر ایک عرصے تک درج نہیں ہو سکی تھی۔ کارساز کیس والے میں تو ایک عرصے تک لوگ مطالبہ کرتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، لیکن یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ بعد میں جب بے نظیر بھٹو 2007 میں شہید ہوئیں اور راولپنڈی میں ان کا پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ کامیاب ہوا، تو اس کے بعد بھی ایک عرصے تک بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہو سکا۔ اس میں جن لوگوں کو وہ نامنیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ تو مطالبہ بھی اس وقت بھی یہ سامنے آیا کہ اس واقعے کی تحقیقات جو ہے پاکستان میں نہیں، اقوام متحدہ سے کرائی جائے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کرائی جائے۔ اور پھر فروری 2008 میں اس وقت کی حکومت نے برطانوی تحقیقاتی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اس واقعے کی تحقیقات کرنے کے لیے ہائر کیا، اور جس نے ایک بھرپور رپورٹ پیش کی۔ اور الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے 22 مئی 2008 کو بے نظیر بھٹو کے قتل کی اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ پھر اقوام متحدہ کی 3 رکنی کمیشن نے 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں 1 جولائی 2009 میں اس معاملے کی تحقیقات شروع کی، اور 9.5 ماہ میں اس کے بعد 2010 میں انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف جو ہے، ان کی حکومت اگر بے نظیر کو مناسب سیکورٹی فراہم کرتی تو انہیں قتل ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ اور اس دوران میں 5 ایسے افراد جن کے اوپر گرفتار بھی کیا اور ان پہ مقدمات بھی چلے۔ پاکستان میں ہونے والے سیاسی قتل اور اس جیسے قاتلانہ حملوں کے واقعات میں سرکاری افسران کا ملوث ہونا یا سربراہ مملکت کا ملوث ہونا یا ایسے ادارے، ایسے سیکورٹی کے ادارے، ان کے افراد کا ملوث ہونا، یہ کوئی نیا الزام تو ہے نہیں۔ جب بے نظیر بھٹو کا یہ قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو ان اعلانوں میں اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں پہلے سربراہ ڈی آئی جی سعود عزیز، اور پھر ایس پی راول ٹاؤن، ایس پی خرم شہزاد، اور پھر سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو بھی ملزم نامزد کیا گیا، اور بعد میں ان لوگوں کو پولیس نے اشتہاری بھی قرار دیا۔ یہ افراد گرفتار بھی نہیں ہوئے، اور آج تک تو جب پرویز مشرف کے اوپر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، ایس پی خرم شہزاد پہ کیا جا سکتا ہے، ایف آئی اے کے دوسرے لوگوں پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، تو پھر اگر عمران خان کچھ لوگوں کو نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں وہ اپنی ایف آئی آر میں مقدمہ درج کرانے چاہتے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں ایف آئی آر درج کرانا
ویسے ہی بہت مشکل ہے، عام لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن خاص حالات میں جو سیاستدان ہیں، جو ملک کے مقتدر لوگ ہیں، اور جو جن کے دور اقتدار میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر انہیں ان تمام واقعات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف کیا ہے، ہماری عدالتیں کیا ہیں، ہمارے قانون کیا ہیں، اور کس طریقے سے ان میں قانونی منہ شگافیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے تھانے کے ایس ایچ او مقدمات کو درج کرنے میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں. پاکستان میں جو ایس ایچ اوز ہیں یا جس طرح تھانے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ نادیدہ قوتیں جو ہے اکثر و بیشتر ان کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں. راو انوار جو ہے وہ بہت سارے ہیں. تو اس طرح کے واقعات میں وہ تمام کارروائیاں کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اور جن کے لیے ان سے کہا جاتا ہے. تو اب بھی صورتحال تقریباً کچھ ایسی ہی ہے، اور جب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک یہ تقرری کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارے چیف صاحب کو جو بھی ہوں ان کو باقاعدہ اعلان نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی. عمران خان صحتیاب ہو گئے اور ان کے زخم جو ہے وہ بھی کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کل سے اپنی کمپین کا دوبارہ سے وہیں سے آغاز کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. تو اب یہی ہوگا کہ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے، اور عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے مقتدر اداروں کی طرف سے اس دباؤ کو مسلسل انکار کیا جا رہا ہے، کسی طور سے اس کو نہیں مانا جا رہا ہے، اور یہ بھی اس عزم کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا. لیکن پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنا ہوگا جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھیں، حکومت کے لوگ بھی بیٹھیں، مقتدر اداروں کے کچھ افراد بھی ان مذاکرات میں حصہ لیں، اور پاکستان میں حکومت کا، گورننس کا کوئی ایسا نظام اور ایسا طریقہ کار متعین ہونا چاہیے جس میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں، احتجاج کے لیے عوام کو سڑکوں پر نہ آنا پڑے. پارلیمنٹ کے لوگوں کو جب اختیار دے دیا جاتا ہے، انہیں منتخب کر لیا جاتا ہے، تو لوگوں کی یہ توقعات ہوتی ہیں کہ وہ اداروں میں بیٹھ کر، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ سارے جھگڑے نمٹائیں اور عوام کو اس میں اس طریقے سے ملوث نہ کریں. اور اس طرح سے ملوث کرنے میں انہیں بہت سارے نقصانات کا بھی سامنا ہوتا ہے، کئی انسانی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کئی قیمتی لوگ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک رسک کا معاملہ ہے، اور اس رسک کو اب ختم ہونا چاہیے، صورتحال سے نکلنا ہوگا. اور اس کے لیے جہاں ہمارے لیڈروں کو قربانیاں دینی ہوں گی، ان کو اپنی انا کو مسئلے کو ختم کرنا ہوگا، اور کسی جگہ بیٹھ کر ان مذاکرات کرنے ہوں گے، وہاں عوام کو بھی اپنے رہنماؤں پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ مذاکرات کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں، اور ملک کے اندر کوئی ایسا لائے عمل ترتیب دیں جس سے آئندہ کے لیے اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے. بہت شکریہ ناظرین، ہمارا ولاگ دیکھتے رہیے گا، پسند آئے تو لائک کیجیے.